دوستو آج کی ہماری کتاب کا نام ہے مین انف۔ جی ہاں دوستو، یہ کتاب بہت عجیب و غریب سی لگے گی آپ کو سننے میں، مگر اس کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مرد نام کس چیز کا ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن کی طرف اور پھر اس کے بعد ایک ایک پوائنٹ کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے۔ دوستو اس کے انٹروڈکشن کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مرد ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ دوستو ہم سب نے بچپن میں ایک جملہ سنا ہے کہ مرد بنو، لڑکے روتے نہیں، مضبوط رہو، اپنی کمزوری مت دکھاؤ۔ یہ جملے ہمارے اندر بہت خاموشی سے گھر کر جاتے ہیں۔ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا قد لمبا ہو جاتا ہے، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن اندر کہیں ایک بچہ رہ جاتا ہے جو کبھی ڈرا ہوا تھا، کبھی رویا بھی کرتا تھا، کبھی سمجھا نہیں گیا تھا، اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ مین اپ، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مین انف ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ دوستو مردانگی کی غلط تعریف بھی سن لیں۔ ہماری سوسائٹی نے مردانگی کی ایک تصویر بنا دی ہے۔ مرد وہ ہے جو کبھی نہ روئے، جو کبھی نہ ڈرے، جو کبھی کمزور نہ پڑے اور جو ہمیشہ خود پر قابو رکھے۔ لیکن دوستو یہ تصویر مکمل نہیں ہے، یہ تصویر انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ دوستو جذبات کو دبانے کی قیمت بھی سن لیں۔ جب ایک لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ وہ نہ روئے تو وہ آہستہ آہستہ اپنے جذبات سے کٹ جاتا ہے۔ وہ غصہ دکھا سکتا ہے مگر درد نہیں، وہ طاقت دکھا سکتا ہے لیکن کمزوری نہیں، وہ مسکرا سکتا ہے مگر سچ نہیں، اور یہی دباؤ بعد میں زندگی میں تنہائی، غصہ اور ٹوٹ پھوٹ بن جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا مرد ہونا صرف طاقت ہے یا نہیں؟ اگر مرد ہونا صرف طاقت کا نام ہے تو پھر درد کا کیا؟ اگر مرد ہونا صرف کمانے کا نام ہے تو دل کا کیا؟ اگر مرد ہونا صرف برداشت کا نام ہے تو احساس کہاں جائے گا؟ دوستو انسان پہلے ہے، مرد بعد میں ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے؟ دوستو یہ کتاب ایک سوال اٹھاتی ہے، کیا مردانگی کا مطلب واقعی خود کو چھپانا ہے یا مردانگی کا مطلب ہے خود کو جاننا؟ کیا مرد ہونا سخت ہونا ہے یا سچا ہونا؟ دوستو یاد رکھیں، کمزوری کمزوری نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کمزوری دکھانا شرم کی بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کبھی کبھی اپنا درد مان لینا ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اپنی غلطی مان لینا سب سے بڑی ہمت ہوتی ہے، مجھے مدد چاہیے کہنا سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے۔ دوستو ہر مرد کے اندر ایک جنگ چلتی ہے، ایک تصویر، ایک طرف جو معاشرہ اسے چاہتا ہے، دوسری طرف اس کا اصلی دل ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں نہیں ملتے تو انسان ٹوٹنے لگتا ہے۔ دوستو شاید اصل مردانگی یہ نہیں کہ آپ کبھی نہ گریں، بلکہ یہ آپ کی حقیقت سے بھاگنے کا نام اصل مردانگی ہے۔ شاید مرد ہونا یہ نہیں کہ آپ سب کچھ اکیلے برداشت کریں، بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں۔ دوستو اب ذرا سچائی کی طاقت بھی سن لیں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ مرد ہونا ایک ماسک پہننا نہیں، مرد ہونا ایک ماسک اتار دینا ہے، اپنے جذبات کو پہچاننا، اپنے خوف کو ماننا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور اپنے آپ کو بہتر بنانا۔ دوستو مرد بھی تھکتا ہے، مرد بھی ڈرتا ہے، وہ بھی رو سکتا ہے، اور ہم مرد کو انسان مان لیتے ہیں تو معاشرہ بھی بدلنے لگتا ہے۔ اس کتاب کا مقصد یہ ہے، یہ کتاب مردوں کو کمزور بنانا نہیں چاہتی، یہ کتاب مردوں کو مکمل بنانا چاہتی ہے۔ مکمل انسان جو طاقتور بھی ہو اور حساس بھی، جو ذمہ دار بھی ہو اور سچا بھی، جو بہادر بھی ہو اور نرم دل بھی۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 1 کی طرف۔ ہمارے کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 بھی ایک سوال کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، ہمیں مرد ہونے کے بارے میں کیا سکھایا گیا ہے۔ دوستو ہمیں بچپن سے ایک اسکرپٹ دیا جاتا ہے، ایک غیر ضروری تحریر کہ مرد کون ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مرد روتے نہیں، مرد کمزور نہیں ہوتے، مرد شکایت نہیں کرتے، مرد ہمیشہ قابو میں رہتے ہیں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ہمارے ذہن کی دیواروں پر لکھی ہوئی تحریریں بن چکی ہیں۔ اب ذرا پہلی درار پہ سنتے ہیں کہ جس کا نام ہے جذبات کو دبانا۔ جب ایک چھوٹا لڑکا گرتا ہے اور اس کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے چپ ہو جاؤ، مرد بنو۔ اسی لمحے اسے یہ نہیں سکھایا جاتا کہ درد کیا ہوتا ہے، اسے یہ سکھایا جاتا ہے کہ درد
درد کو چھپانا ہے، وہ سیکھتا ہے کہ آنسو بہانا غلط ہے، وہ سیکھتا ہے کہ دکھ تو مرد کے لیے شرمندگی ہے، اور یہی تعلیم اس کے اندر ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ اب ذرا دوسری دراڑ کو سن لیں جس کا نام ہے طاقت کا دباؤ۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مرد ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن طاقت کی یہ تعریف بہت تنگ ہے، کیونکہ انسان کبھی نہ کبھی ٹوٹتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی تھکتا ضرور ہے، اور کبھی نہ کبھی ڈرتا بھی ضرور ہے، لیکن جب مرد کو یہ اجازت دی ہی نہیں جاتی کہ وہ کمزور ہو سکے تو وہ اندر سے چپ چاپ بکھرنے لگتا ہے۔ دوستو، تیسری دراڑ کا نام ہے غصہ واحد جذبات۔ جی ہاں دوستو، مردوں کو اکثر ایک جذبات کی اجازت دی جاتی ہے جس کا نام ہے غصہ۔ وہ رو نہیں سکتے، وہ ڈر نہیں سکتے، لیکن وہ غصہ دکھا سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دبے ہوئے جذبات اکثر غصے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ غصہ اصل مسئلہ نہیں ہوتا، وہ درد کی آواز ہوتا ہے۔ دوستو، بہت سے مرد ایک ماسک پہن کر زندگی گزارتے ہیں، وہ مضبوط نظر آتے ہیں لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں، وہ کامیاب دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے اکیلے ہوتے ہیں، وہ سب کو سنبھالتے ہیں لیکن خود کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب ذرا شرمندگی کی جڑ بھی سمجھ لیں۔ ہمیں شرمندہ کیا جاتا ہے اپنے نرم پہلو پر۔ اگر کوئی لڑکا حساس ہو تو اسے کمزور کہا جاتا ہے، اگر وہ جذباتی ہو تو اس کا مذاق بنایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ خود سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ اپنے اصل حصے کو چھپانے لگتا ہے۔ دوستو، یہ جھوٹی تعریف ہمیں باہر سے سخت بناتی ہے لیکن اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ہم رشتوں میں کھل کر بات نہیں کر پاتے، ہم اپنے خوف نہیں بانٹ پاتے، ہم مدد مانگنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر تنہائی ہماری خاموش ساتھی بن جاتی ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے دوستو، کیا مرد ہونا صرف برداشت کرنا ہے؟ کیا مرد ہونا صرف کمزور نہ دکھنا ہے؟ یا مرد ہونا خود کو مکمل مان لینا ہے؟ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے، کیا ہم اپنے جذبات کو پہچانتے بھی ہیں یا نہیں؟ دوستو، جب کسی مرد سے پوچھا جائے تم کیسا محسوس کر رہے ہو تو اکثر جواب ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں، سب نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کیا واقعی سب ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں، یا ہم صرف محسوس کرنا بھول چکے ہوتے ہیں؟ دوستو، جذبات سے کٹ جانے کا سفر ہے یہ۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کہ جذبات دکھانا کمزوری ہے، آہستہ آہستہ ہم نے انہیں دبانا شروع کر دیا۔ پہلے آنسو بند ہوئے، پھر خوف چھپایا، پھر الجھن کو خاموش کیا، پھر اپنے درد کو دفن کر دیا، اور ایک وقت آیا جب ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ ہم محسوس کیا کر رہے ہیں۔ دوستو، اکثر مردوں کو صرف ایک جذبات کی اجازت دی گئی ہے جس کا نام ہے غصہ۔ اگر وہ اداس ہوں وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ ڈر میں ہوں تو وہ سخت ہو جاتے ہیں، اگر وہ الجھن میں ہوں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دوستو، غصہ اصل مسئلہ نہیں ہوتا، وہ دبے ہوئے جذبات کی آواز ہوتی ہے۔ دوستو، جذبات کو سمجھنے کا پہلا قدم ہے انہیں نام دینا۔ کیا میں واقعی ناراض ہوں یا نہیں؟ کیا میں غصے میں ہوں یا نہیں؟ کیا میں اکیلا محسوس تو نہیں کر رہا؟ جب ہم جذبات کو پہچانتے ہیں تو وہ کم خطرناک لگتے ہیں۔ دوستو، بہت سے مرد اپنے اندر ایک خاموشی لے کر چلتے ہیں، وہ بات نہیں کرتے، وہ کھل کر اظہار نہیں کرتے، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ انہیں کمزور سمجھیں گے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ خاموشی زخم کو اور گہرا کرتی ہے، اور اظہار شفا کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو، رائٹر کہتے ہیں جذبات سے دوبارہ جڑنا ایک دن کا کام نہیں، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اپنے آپ سے پوچھنا کہ آج میں کیسا محسوس کر رہا ہوں، میں کیوں محسوس کر رہا ہوں، کیا میں اس بات سے دبا ہوا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال آپ کو خود سے قریب لے جاتے ہیں۔ دوستو، آنسوؤں کی عزت کریں، آنکھوں میں آنسو آنا کمزوری نہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل اب تک زندہ ہے، کہ آپ ابھی بھی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ آج بھی انسان ہی ہیں۔ دوستو، جذبات کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ ہم اکثر جذبات کو دشمن سمجھ لگتے ہیں، لیکن جذبات ہمیں راستہ دکھاتے ہیں۔ خوف بتاتا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، اداسی بتاتی ہے کہ کچھ قیمتی کھو گیا ہے، غصہ بتاتا ہے کہ کوئی حد پار ہو رہی ہے۔ دوستو، جب
ایک مرد یہ مان لیتا ہے کہ وہ بھی محسوس کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، اسے ماسک کی ضرورت نہیں رہتی، اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ سچ کے ساتھ جینا شروع کر دیتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں اصل طاقت جذبات کو دبانے میں نہیں بلکہ انہیں سمجھنے میں ہے، اصل بہادری روکنے میں نہیں اسے مان لینے میں ہے۔ دوستو جذبات کو پہچان لینا پہلا قدم ہے، لیکن اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے ظاہر نہ کریں تو وہ پھر بھی اندر جمع ہوتے رہتے ہیں، اور جو جذبات اندر جمع ہوتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی کسی غلط شکل میں باہر آ جاتے ہیں، کبھی غصہ بن کر، کبھی خاموشی بن کر، کبھی فاصلے بن کر۔ جی ہاں دوستو، کتنے رشتے صرف اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ایک مرد نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں ڈرا ہوا ہوں، میں اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ وہ صرف خاموش رہتا ہے، اور اس خاموشی کی قیمت وہ بڑی گہری ادا کرتا ہے۔ دوستو صحت مند اظہار کا مطلب چیخنا نہیں، زور سے بولنا نہیں، دوسروں کو الزام دینا نہیں، اپنی بات اپنی ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوا، میں اس فیصلے سے پریشان ہوں اور مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ یاد رکھیں دوستو یہ جملے رشتوں کو بناتے ہیں۔ چلتے ہیں ہماری کتاب کے پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے وہ خاموش بوجھ جو مرد دل میں اٹھائے رکھتے ہیں۔ دوستو ہر مرد کے دل میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس پر وہ خاموشی سے شرمندہ ہوتا ہے، کوئی ناکامی، کوئی کمزوری یا کوئی غلطی، کوئی ایک ایسا لمحہ جس میں وہ خود کو کافی محسوس نہیں کرتا، اور وہ بات وہ کسی کو نہیں بتاتا کیونکہ اسے لگتا ہے اگر کسی نے جان لیا تو وہ اسے کمزور سمجھے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ شرمندگی اصل میں ہے کیا؟ دوستو شرمندگی صرف یہ نہیں کہ میں نے غلطی کی، بلکہ یہ ہے کہ میں خود غلط ہوں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن خود کو غلط سمجھ لینا روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ دوستو آپ نے یہ تو بہت لوگوں سے سنا ہوگا کہ میں کافی نہیں ہوں۔ بہت سے مرد اندر ہی اندر یہ جملہ لے کر جیتے ہیں کہ میں کافی نہیں ہوں، میں اتنا کامیاب نہیں ہوں، میں دوسروں جتنا مضبوط نہیں ہوں۔ یہ احساس کمتری آہستہ آہستہ آپ کے کانفیڈنس کو کھا جاتی ہے، اور پھر مرد اپنے آپ کو ثابت کرنے کی دوڑ میں لگ جاتا ہے۔ دوستو جب کوئی انسان ہر وقت خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، وہ ہر مقابلہ جیتنا چاہتا ہے، اور وہ ہر جگہ خود کو بڑا دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ اندر سے وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس کی کمزوری نہ دیکھ لے۔ دوستو موازنہ ایک زہر ہے، کبھی بھی کمپیریجن نہ کریں۔ شرمندگی اکثر کمپیریجن سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم خود کو دوسروں سے تولتے ہیں، دوسروں سے کامیابی، دوسروں کی طاقت یا دوسروں کی دولت، اور پھر ہم خود کو کم سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شخص کی اپنی الگ کہانی ہے۔ اکثر یہ احساس بچپن سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی بچے کو بار بار کہا جائے کہ تم کمزور ہو، تم اتنے اچھے نہیں ہو، تو وہ اندر سے یہ مان لیتا ہے کہ میں واقعی دوسروں سے کم ہوں، اور وہ یقین بڑے ہو کر بھی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوستو سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ مرد اپنی شرمندگی کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ وہ مسکرا دیتے ہیں، وہ بات گھما دیتے ہیں، لیکن اندر کا زخم وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ دوستو شرمندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کو اپنے اصل وجود سے دور کر دیتی ہے۔ وہ ماسک پہن لیتا ہے، وہ اداکاری کرتا ہے، وہ خود کو چھپاتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر اصل میں وہ سامنے آ گیا تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے ہم سب میں کمزوریاں ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی ناکام ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں کم نہیں بناتا، یہ تو ہمیں انسان بناتا ہے۔ مگر آزادی کی شروعات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شرمندگی سے نکلنے کا پہلا قدم ہے یہ مان لینا کہ میں مکمل نہیں، اور مجھے مکمل ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں میں سیکھ رہا ہوں، میں بڑھ رہا ہوں، میں انسان ہوں۔ دوستو اس پوائنٹ کی روح ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان سمجھنا، اس کے بعد مرد سمجھنا۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ایک سوال سے شروع ہوتا ہے، کیا مرد ڈرتے نہیں ہیں یا ڈرتے بھی ہیں، یا وہ صرف مانتے نہیں ہیں؟ دوستو ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ یہ تھا کہ مرد کبھی ڈرتا نہیں، مرد کبھی کمزور نہیں ہوتا، مرد ہمیشہ قابو میں رہتا ہے، ہر مرد ڈرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے
فرق صرف یہ ہے کہ وہ ڈر کو مانتا نہیں ہے۔ دوستو خوف ہمیشہ چیخ کر نہیں آتا، کبھی وہ خاموشی میں آتا ہے۔ ناکام ہونے کا خوف، کم پڑ جانے کا خوف، کسی کے سامنے کمزور نظر آنے کا خوف، یہ خوف اکثر زبان پر نہیں آتے بلکہ آپ کے دل میں گھر کر جاتے ہیں۔ دوستو جب مرد کو سمجھایا جائے کہ ڈرنا کمزوری ہے تو وہ ڈر کو چھپانا سیکھ لیتا ہے۔ کبھی وہ اسے غصے میں بدل دیتا ہے، کبھی اپنی ضد میں بدل دیتا ہے، کبھی مکمل خاموشی میں بدل دیتا ہے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ڈر موجود رہتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کمزوری کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کمزوری کو ہمیشہ برا سمجھا ہے، لیکن کمزوری کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کہ انسان آپ ہیں، یہ کہ آپ کو پرواہ ہے، یہ کہ آپ کچھ کھونا نہیں چاہتے۔ کیا آپ واقعی غلط ہیں یا نہیں؟ دوستو رائٹر کہتے ہیں کہ ڈر کو مان لینے میں ہی نجات ہے۔ خوف ختم کرنے کا پہلا قدم یہ نہیں کہ اسے دبایا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اسے مان لیا جائے۔ کہوں ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ جملہ آپ کو چھوٹا نہیں بناتا، یہ آپ کو سچا بناتا ہے۔ طاقت اور کمزوری کا تعلق بھی سمجھ لیں۔ اصل طاقت خوف نہ ہونے میں نہیں، خوف کے باوجود کھڑے ہونے میں ہے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں لیکن پھر بھی قدم اٹھاتے ہیں تو یہی ہمت ہے۔ اگر آپ گھبراتے ہیں لیکن پھر بھی سچ بولتے ہیں تو یہی اصل بہادری ہے۔ دوستو ماسک پہننے کا بوجھ بہت خطرناک ہے۔ جب مرد ہمیشہ مضبوط دکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے۔ ہر وقت ثابت کرنا، ہر وقت قابو میں رہنا، ہر وقت کامل نظر آنا، یہ سب بوجھ بن جاتا ہے اور یہ بوجھ اندر سے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ دوستو جب ایک مرد کسی اپنے کے سامنے کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تو یقین کریں وہ رشتہ گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ سچ قربت پیدا کرتا ہے اور قربت محفوظ جگہ بناتی ہے۔ دوستو خود کو اجازت دیں، خود کو یہ اجازت دینا کہ آپ ڈر سکتے ہیں، یہی اصل آزادی ہے۔ خود کو یہ اجازت دینا کہ آپ کمزور ہو سکتے ہیں، یہ سکون ہے۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں تو دنیا کو ثابت کرنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ دوستو رائٹر لکھتے ہیں کہ اصل مردانگی خوف سے بھاگنے میں نہیں، خوف کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے۔ اصل مردانگی کمزوری چھپانے میں نہیں، کمزوری مان لینے میں ہے۔ اور دوستو رائٹر کی اس آخری بات کو دل میں بٹھا لیں، جب مرد اپنے خوف کو پہچان لیتا ہے وہ اس کا غلام نہیں رہتا، اور جو مرد اپنی کمزوری قبول کر لیتا ہے وہ اندر سے ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ دوستو چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 5 کی طرف۔ ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے اصل مردانگی رشتوں میں کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ دوستو اکثر مرد سمجھتے ہیں کہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ کمانا، ذمہ داری اٹھانا اور فیملی کے مسائل حل کرنا، لیکن رشتہ صرف ذمہ داری سے نہیں چلتا، رشتہ دل سے چلتا ہے، اور دل اس وقت کھلتا ہے جب انسان اندر سے سچا ہو۔ دوستو بہت سے مرد اپنے رشتوں میں خاموش رہتے ہیں، وہ اپنی بیوی، دوست یا بچوں سے اپنے جذبات شیئر ہی نہیں کرتے، وہ صرف ظاہری باتیں کرتے ہیں لیکن اندر کی باتیں دل میں رکھ لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ خاموشی فاصلہ بن جاتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ سچائی خوفناک کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم سچ بولیں گے تو شاید ہمیں قبول نہ کیا جائے گا، اگر ہم دکھ ظاہر کریں گے تو شاید ہمیں کمزور مان لیا جائے گا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ سچائی رشتے کو اور گہرا کرتی ہے۔ جذبات شیئر کرنا کتنا ضروری ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جب ایک مرد اپنے پارٹنر سے کہتا ہے کہ آج میں پریشان ہوں یا مجھے کسی بات سے ڈر لگ رہا ہے تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، اور بھروسہ ہر مضبوط رشتے کی بنیاد ہے۔ دوستو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو آپ اپنے دل کے گرد دیوار بنا لیں یا پل بنا لیں۔ دیوار آپ کو محفوظ رکھتی ہے لیکن اکیلا بھی کر دیتی ہے، پل آپ کو ولنریبل بناتا ہے لیکن قریب بھی لاتا ہے۔ دوستو مضبوط رشتے کی حقیقت بھی سمجھ لیں۔ مضبوط رشتہ وہ نہیں جہاں سب کچھ کامل ہو، بلکہ وہ ہے جہاں دونوں لوگ سچ بول سکتے ہوں، جہاں کمزوری چھپانی نہ پڑے، جہاں آنسو شرمندگی نہ ہو، جہاں خوف کو جگہ ملے۔ مرد کی نئی ذمہ داری بھی سمجھ لیں۔ اگر مرد واقعی لیڈر بننا چاہتا ہے
تو اسے جذباتی طور پر موجود ہونا ہوگا، صرف مالی طور پر نہیں، صرف جسمانی طور پر نہیں، بلکہ اپنے دل اور جذبات کے ساتھ بھی۔ دوستو سچائی کی طاقت بھی سمجھ لیں، جب آپ سچ بولتے ہیں تو شاید لمحہ تھوڑا مشکل ہو لیکن رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جب آپ سچ چھپاتے ہیں تو شاید لمحہ آسان ہو جائے لیکن رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوستو اصل مردانگی رشتوں میں کیسے نبھائی جاتی ہے؟ اصل مردانگی اپنے جذبات کو دبانے میں نہیں، انہیں عزت دینے میں ہے۔ اصل طاقت اکیلا بننے میں نہیں، کسی کے ساتھ کھلنے میں ہے۔ اور رائٹر کی اس آخری بات کو دل میں بٹھا لیں، جو مرد اپنے رشتوں میں سچا ہو جاتا ہے وہ واقعی مضبوط بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اب اداکاری نہیں کر رہا، وہ تو اپنے پارٹنر کے ساتھ اصل میں جی رہا ہے۔ دوستو چلتے ہیں کتاب کے پوائنٹ نمبر 6 کی طرف، جو اس سوال سے شروع ہوتا ہے، کیا طاقت کا مطلب قابو پانا ہے یا نہیں؟ دوستو ہمیں بچپن سے ایک اور بات سکھائی گئی ہے، مرد کو قابو میں رہنا چاہیے، مرد کو حالات پر کنٹرول رکھنا چاہیے، مرد کو ہمیشہ اوپر ہونا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ہم نے طاقت کا مطلب سمجھ لیا غالب آ جانا، حکم دینا اور کمزور نہ پڑنا۔ لیکن کیا واقعی طاقت اسی کا نام ہے یا نہیں؟ دوستو بہت سے مرد ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنے جذبات کو، اپنے رشتوں کو، اپنے ساتھی کو، کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے اگر کنٹرول کیا گیا تو احترام بھی چلا جائے گا، مگر حقیقت یہ ہے ضرورت سے زیادہ کنٹرول رشتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ انا کے بوجھ کو بھی سمجھ لیں، ہماری انا کہتی ہے تم غلط نہیں ہو سکتے، تم ہارنا نہیں چاہیے، تمہیں کمزور نہیں دکھنا چاہیے، لیکن انا اکثر ہمیں سچ سے دور کر دیتی ہے۔ جب ہم اپنی غلطی نہیں مانتے تو ہم سیکھنے کا موقع کھو دیتے ہیں۔ ہم نے طاقت کو دوسروں پر اثر انداز ہونے سے جوڑ دیا ہے، لیکن اصل طاقت خود پر قابو پانے میں ہے، اپنے غصے کو سنبھالنے میں ہے، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں ہے، اپنی انا کو پیچھے کرنے میں ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو باہر نہیں، آپ کے اندر ہوتی ہے۔ احترام خوف سے نہیں ملتا، یاد رکھیے گا۔ کچھ مرد سمجھتے ہیں کہ سخت ہونا احترام لاتا ہے، لیکن خوف سے ملنے والا احترام وقتی ہوتا ہے۔ اصل احترام کردار سے آتا ہے، سچائی سے آتا ہے، عاجزی سے آتا ہے۔ دوستو ہار ماننا کبھی بھی شکست نہیں ہے، کبھی کبھی میں غلط تھا کہنا سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بحث جیت کر رشتہ ہار جاتے ہیں لوگ، اور کبھی کبھی انا چھوڑ کر دل جیت لیتے ہیں۔ جب آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کو ہر وقت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ سننا شروع کر دیتے ہیں، آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی اصل ترقی ہے۔ دوستو طاقت اور عاجزی کا فرق بھی سمجھ لیں، اصل طاقت اور عاجزی ایک ساتھ چلتے ہیں۔ آپ مضبوط بھی ہو سکتے ہیں اور نرم دل بھی، آپ فیصلہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور سننے والے بھی، یہ بیلنس ہی اصل مردانگی ہے۔ مگر اصل سوال یہ ہے دوستو، کیا آپ واقعی مضبوط ہیں اگر آپ اپنی غلطی مان نہیں سکتے؟ کیا آپ واقعی طاقتور ہیں اگر آپ سن نہیں سکتے؟ کیا آپ واقعی لیڈر ہیں اگر آپ حکم دیتے ہیں صرف؟ دوستو طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ آپ کے مطابق ہو، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ آپ کے مطابق نہ ہو تو بھی آپ سنبھل کے رہیں۔ ذرا آخری سچ کو بھی سن لیں، انا انسان کو اکیلا کر دیتی ہے، عاجزی انسان کو جوڑ دیتی ہے، اور جو مرد اپنی انا پر قابو پا لے وہ واقعی میں اصل اسٹرانگ مرد کہلاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، چلتے ہیں ہمارے کتاب کے پوائنٹ نمبر 7 اور آخری پوائنٹ کی طرف، جس کا نام ہے جب آپ خود سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ دوستو سفر کا سب سے اہم مرحلہ یہ نہیں کہ دنیا آپ کو قبول کرے، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود کو قبول کر لیں۔ اکثر مرد پوری زندگی خود سے لڑتے رہتے ہیں، وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں صرف اسی لیے کہ وہ کسی معیار پر پورا اتر سکیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ معیار آخر بنایا کس نے ہے؟ خود سے ناراضگی کو بھی سمجھیں۔ بہت سے مرد اپنے اندر کے کسی حصے سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی اپنی حساسیت سے، کوئی اپنی ناکامیوں سے، اور کوئی اپنی ماضی کی غلطیوں سے، اور وہ سوچتے ہیں اگر میں یہ حصہ ختم کر دوں تو میں بہتر ہو جاؤں گا، مگر حقیقت یہ ہے آپ کے یہی حصے آپ کو
مکمل بناتے ہیں۔ دوستو قبولیت کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدلے نہیں، قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے نفرت چھوڑ دیجئے۔ اگر اپنی خامیوں کو دیکھیں لیکن خود کو حقیر نہ سمجھیں، آپ اپنی غلطیوں کو مانیں لیکن خود کو ختم مت کریں۔ جب آپ خود کو قبول کر لیتے ہیں تو ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ آپ کو ہر وقت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کو ہر وقت مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، آپ صرف خود ہوتے ہیں اور یہی آزادی ہے۔ دوستو اس کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کامل ہونا ہے، آپ کو مکمل ہونا ہے۔ مکمل انسان وہ ہے جو طاقت بھی رکھتا ہو اور نرمی بھی، جو غلطی بھی کرے اور سیکھے بھی، جو گرے بھی صحیح لیکن اٹھے بھی۔ ماضی کو چھوڑنا کتنا ضروری ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ خود کو قبول کرنے کے لیے آپ کو ماضی کو معاف کرنا ہوگا۔ آپ وہ شخص نہیں ہیں جو 5 سال پہلے تھے، آپ وہ شخص نہیں ہیں جو اپنی سب سے بڑی غلطی تھے۔ آپ بدل چکے ہیں، آپ سیکھ چکے ہیں اور یہی زندگی کا نام ہے۔ دوستو آئینہ دیکھنے کی ہمت کریں، کبھی خاموشی میں بیٹھ کر آئینہ دیکھیں، اپنی آنکھوں میں دیکھیں اور خود سے کہیں میں کامل نہیں ہوں لیکن میں کافی ہوں۔ یہ جملہ اندر کی بہت ساری دیواریں گرا دیتے ہیں۔ جب آپ خود کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، آپ صرف بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی آزادی یہ ہے کہ آپ ماسک کے بغیر جی سکیں، کہ آپ کو کسی اور کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے، کہ آپ سچ میں وہی ہوں جو آپ اندر سے ہیں۔ دوستو اصل مردانگی یہ نہیں کہ آپ دنیا کو جیت لیں، اصل مردانگی یہ ہے کہ آپ خود سے صلح کر لیں۔ جب اندر امن ہوگا تو باہر کی جنگیں خود بخود ختم ہونے لگے گی۔ دوستو سفر کا اختتام کسی ٹرافی پر نہیں ہوتا، یا کسی انتخاب یا خطاب پر نہیں، نہ ہی کسی تعریف پر۔ سفر کا اصل اختتام اس لمحے پر ہوتا ہے جب آپ آئینے میں دیکھ کر کہیں کہ میں کافی ہوں، اور اس جملے میں کوئی غرور نہ ہو، کوئی دفاع نہ ہو، کوئی اداکاری نہ ہو، صرف سکون ہو۔ اور آپ کے لیے ہوگا وہ سکون۔ ہم نے زندگی بھر کامل بننے کی کوشش کرتے رہے، بہترین شوہر، بہترین باپ، بہترین کمانے والا انسان، بہترین لیڈر، لیکن کامل ہونے کی دوڑ کبھی ختم ہی نہ ہوئی۔ مکمل ہونے کا مطلب میں اپنی روشنی بھی ہوں اور اپنی کمزوری بھی، میں اپنی طاقت بھی ہوں اور اپنی نرمی بھی، میں اپنی کامیابی بھی ہوں اور اپنی ناکامی بھی۔ جب آپ خود کو قبول کر لیتے ہیں تو اندر کی جنگ ختم ہو جاتی ہے، وہ جنگ جو سالوں سے آپ کے اندر چل رہی تھی۔ مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے مضبوط ہونا چاہیے تھا، یہ سب آوازیں آہستہ آہستہ خاموش پڑ جاتی ہے اور ان کی جگہ ایک نئی آواز آتی ہے کہ میں سب سے پہلے انسان ہوں اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ دوستو اس تمام پوائنٹ کے بعد آخر میں سوال یہ نہیں کہ دنیا آپ کو مرد مانتی ہے، سوال یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل مانتے ہیں یا نہیں۔ دوستو جب آپ اس سفر کو ختم کریں گے تو شاید باہر کی دنیا ویسے ہی رہے گی، لوگ اب بھی کہیں گے کہ مضبوط بنو، رو مت، کمزور مت دکھو، لیکن فرق یہ ہوگا کہ آپ بدل چکے ہوں گے، آپ جان چکے ہوں گے کہ مردانگی کوئی نقاب نہیں ہے بلکہ ایک سچ ہے۔ ہم نے ہمیشہ سوچا کہ مرد کی سب سے بڑی جنگ دنیا سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے سب سے بڑی جنگ اپنے ہی اندر سے ہوتی ہے۔ وہ جنگ جو ہم نے اپنی کمزوریوں سے لڑتے ہوئے لڑی، وہ جنگ جو ہم اپنی شرمندگی سے لڑتے رہے، اور جب آپ اس اندرونی جنگ کو سمجھ لیتے ہیں تو باہر کی لڑائیاں چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ رائٹر کہتے ہیں کہ آپ کو کامل نہیں ہونا، آپ کو کامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو سب سے مضبوط ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو تو صرف سچا ہونا ہے، اپنے آپ کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ اور اپنی غلطیوں کے ساتھ۔ دوستو ماسک اتارنے کی ہمت کرنی پڑے گی۔ شاید اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنا ماسک اتار دو، وہ ماسک جو برسوں سے پہنے ہوئے ہو، وہ ماسک جو سختی کا تھا، جو بے حسی کا تھا، جو یہ دکھاتا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ جو اب آپ کو ماسک اتارتے ہیں تو پہلے تھوڑا ڈر لگتا ہے،
ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اگر آپ کبھی محسوس کریں کہ آپ ٹوٹ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہر مرد کبھی نہ کبھی اسی راستے سے گزرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ سچ بول دیتے ہیں اور کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ آپ نے سچ کا راستہ چن لیا ہے۔ دوستو نئی تعریف کے ساتھ جینا ہوگا۔ اب جب کوئی کہے کہ مرد بنو تو آپ کے اندر ایک نئی آواز ہوگی اور وہ آواز کہے گی کہ مرد ہوں اور میں انسان بھی ہوں، میں رو بھی سکتا ہوں، میں ڈر بھی سکتا ہوں اور میں سیکھ بھی سکتا ہوں، اور یہی میری اصل طاقت ہے۔ دوستو اصل طاقت غلبہ نہیں، اصل طاقت تعلق ہے، اصل طاقت قابو نہیں، اصل طاقت شعور ہے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنی کمزوری سے بھاگے نہیں بلکہ اسے گلے لگا لیں۔ دوستو اگلی نسل کے لیے رائٹر نے لکھا ہے، اگر آپ بدلتے ہیں تو آپ کے بعد آپ کی آنے والی نسل بھی بدلے گی، آپ کے بچے، آپ کے دوست، آپ کا ماحول، کیونکہ جب ایک مرد اپنے سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ سچے ہو سکے۔ دوستو سب سے آخری سوال بھی سن لیں۔ آج رات جب آپ خاموشی میں بیٹھیں تو خود سے پوچھیں، کیا میں خود کو قبول کرتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنی کمزوریوں سے ڈرتا ہوں یا نہیں؟ کیا میں اپنے سچ کے ساتھ کھڑا ہوں یا نہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو آپ کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، آپ پہلے سے مضبوط مرد ہیں۔